بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عراق کی فتوحات کے سلسلے میں پہنچے تو مقام قدسیہ پر انہیں خوفناک کالے دیو ہیکل ہاتھیوں سے ان کا مقابلہ ہوا۔ اس جنگ میں کس کو فتح ہوئی اور کتنے دن تک یہ جنگ جاری رہی اور مجاہدین اسلام نے کس طرح ان ہاتھیوں کا مقابلہ کیا، یہ سارا کچھ جانیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ میرے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ناظرین اکرام، ہمارے چینل پر جاری اسلامی تاریخ کا جو سلسلہ جاری ہے، اس میں آج آپ لوگ دوسرے اسلامی خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہدہ خلافت میں ہونے والے اس اہم واقعے قدسیہ کا فیصلہ کن معرکہ جو ہے وہ دیکھیں گے۔ ناظرین کرام، یہ اس سلسلے کا پارٹ 10 ہے۔ اس سے پہلے 9 ویڈیوز یعنی کہ آپ دیکھ چکے ہیں اور آج 10ویں ویڈیو ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وہاں پر مقام تھا شراف، وہاں پر پہنچ کر اپنا پڑاؤ کیا تھا، اور دوسری طرف مسنی جو تھے وہ اپنے 8000 آدمیوں کے ساتھ مقام ذی قار میں موجود تھے، اور وہ اس عظیم و شان لشکر کا انتظار کر رہے تھے جو سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آ رہے تھے۔ اسی آسنا میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی کہ مسنی کا، تو اس لیے ان کے بھائی بعد میں ان کا جو لشکر تھا اس کے وہ سپہ سالار بنے، جن کا نام مغنی تھا۔ ناظرین کرام، مغنی بھی اپنے لشکر کو لے کر شراف میں آ گئے اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے ملے، اور ان کے بھائی مسنی نے جو ضروری مشورے دیے تھے وہ سب ان سے بیان کیے۔ ناظرین کرام، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایام جاہلیت کے ایام میں وہ عراق کی سیاحت کی تھی انہوں نے، اور وہ اس سرزمین کے چپا چپا سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے خاص طور پر ہدایت کر دی تھی کہ فوج کا جہاں بھی پڑاؤ ہو وہاں کے مفصل حالات لکھ کر آپ کے پاس بھیج جائیں۔ چنانچہ سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کا نقشہ، لشکر کا پھیلاؤ اور فردگان کی حالت اور اپنی رسد کی کیفیت سے ان کو اطلاع دی۔ اس کے جواب میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مفصل بیان بھیجا جس میں انہوں نے فوج کی نقل و حرکت، ان کا حملہ کرنے کا بندوبست اور لشکر کی ترتیب اور فوج کی تقسیم کے متعلق ہدایات درج کی تھی۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ انہوں نے حکم دیا کہ وہ شراف کا مقام جہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں سے آگے بڑھ کر قدسیہ کو اپنا میدان بنا لیں، اور اسی طرح وہاں پر مورچے جمائیں کہ فارس کی زمین سامنے ہو اور عرب کا پہاڑ حفاظت کا کام دے، یعنی کہ ان کے بیکس میں عرب اور آگے فارس ہو۔ ناظرین اکرام، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ خلافت کی خلیفہ کی ہدایت کے مطابق شرف سے آگے بڑھے اور قدسیہ میں اپنے مورچے جما لیے۔ ناظرین اکرام، اور نعمان بن مقرن کے ساتھ 14 نامور اشخاص کو منتخب کر کے آپ نے دربار ایران میں اپنا سفیر بھیجا ان کو بنا کر، اور شاہ ایران اور اس کے رفقا جو تھے ان کو اسلام کی ترغیب دی، لیکن ناظرین اکرام، یہ لوگ جو گئے تھے وہ سارے کے سارے ناکام واپس لوٹے، کیونکہ
اس وقت ایرانی اپنی دولت اور حکومت کے نشے میں مخمور تھے اور وہ خانہ بدوش عرب اور ان کے مذہب کو کبھی بھی خاطر میں نہیں لا رہے تھے۔ چنانچہ تمام سفیر ناکام واپس لوٹے۔ ناظرین کرام، اس واقعہ کے کئی مہینے تک دونوں طرف سے اسی طرح سکون رہا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، رستم 60,000 کی فوج ساتھ لے کر سابات میں انہوں نے پڑاؤ کیا اور یزدگرد کی تاکید کے باوجود وہ جنگ سے جی چرواتا رہا، جنگ نہیں چاہتا تھا وہ، اور مسلمان بھی ناظرین کرام اپنے آس پاس کے دیہات پر چڑھائی کرتے اور رسد کے لیے اپنی کھانے پینے کے لیے مواشی وغیرہ حاصل کر لاتے تھے۔ ناظرین کرام، اسی حالت نے طول کھینچا تو مجبور ہو کر رستم مقابلے کے لیے آگے بڑھا اور ناظرین کرام اس نے ایرانی فوجیں سابات سے نکل کر قدسیہ کے میدان میں خیمہ زن ہو گئی اور جہاں ناظرین کرام یوں رستم کی فوج یعنی کہ ایران فوج اور مجاہدین اسلام قدسیہ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے خیمہ زن ہو گئے۔ ناظرین کرام، یہاں پہنچنے کے بعد بھی رستم قدسیہ میں پہنچ کر بھی جنگ کو ٹالنے کی کوشش کرتا رہا اور مدتوں تک اپنے پیغامات اور اپنے سفرا کی آمد و رفت اور اپنے نامہ میں پیام کا سلسلہ اس نے جاری رکھا۔ لیکن ناظرین کرام، مسلمانوں کا آخری اور قطعی جواب یہ ہوتا تھا کہ اگر اسلام یا جزیہ منظور نہیں ہے تو تلوار سے فیصلہ ہوگا۔ ناظرین کرام، رستم جب مصالحات کی تمام تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو سخت برہم ہوا، سخت اس کو غصہ آیا اور اس نے قسم کھا کر کہا، آفتاب کی قسم، اب میں تمام عرب کو ویران کر دوں گا۔ ناظرین کرام، یوں وہ غضبناک ہو کر اس نے فوج کو کمر بندی کا حکم دے دیا اور خود تمام رات جنگی تیاریوں میں مصروف رہا۔ صبح کے وقت قدسیہ کا میدان اجمی سپاہیوں سے آدمیوں کا جنگل نظر آنے لگا، یعنی کہ مسلمانوں کے سامنے جو اجمی ایرانی تھے وہ اتنی بڑی فوج تھی کہ ان کی جو سپاہی تھے وہ بالکل ایک جنگل مانند نظر آ رہے تھے۔ ناظرین کرام، ان کے پیچھے ہاتھیوں کے کالے کالے پہاڑ عجیب خوفناک سماں پیدا کر رہے تھے، تو دوسری طرف مجاہدین اسلام کا لشکر جرار صف بست کھڑا تھا۔ اللہ اکبر کے نعروں سے جنگ شروع ہوئی، دن بھر ہنگامہ محشر برپا رہا۔ شام کو جب تاریکی چھا گئی تو دونوں حریف اپنے اپنے خیموں میں واپس چلے گئے اور قدسیہ کا یہ پہلا معرکہ تھا اور عربی میں اس کو یوم الارماس کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، قدسیہ کی دوسری جنگ معرکہ اغواس کے نام سے مشہور ہے۔ اس معرکے میں شام کی 6,000 فوج عین جنگ کے وقت آن پہنچی مسلمانوں کی مدد کے لیے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قاصد بھی، جن کے ساتھ بے شمار قیمتی طوائف تھے، عین جنگ میں موقع پر پہنچے اور انہوں نے آ کر پکار کر کہا، امیر المومنین نے یہ انعام ان کے لیے بھیجا ہے اور یہ انعام اس کو ملے گا جو اس کا حق ادا کرے گا۔ اس نے مسلمانوں کے جوش و خروش کو اور مزید بھڑکا دیا۔ تمام دن جنگ ہوتی رہی، شام تک مسلمان 2000 مسلمان شہید ہوئے اور 10,000 ایرانی جو تھے وہ قتل ہوئے اس میں۔ لیکن ناظرین اکرام، فتح و شکست کا کچھ بھی فیصلہ نہ ہوا۔ تو اس طرح ناظرین اکرام، تیسرا معرکہ یوم الاماس کے نام سے مشہور ہے۔
اس میں مسلمانوں نے سب سے پہلے کو پیکر ہاتھیوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ایرانیوں کے مقابلے میں مجاہدین اسلام کو ہمیشہ اس کالی دیو، ہیکل، آندھی جیسے طوفانی ہاتھیوں نے نقصان پہنچایا تھا۔ اگرچہ کاکا نے اونٹوں پر سیاہ جول ڈال کر ہاتھیوں کا جواب ایجاد کر لیا تھا، تاہم اس کے باوجود بھی یہ کالے دیو ہاتھی جس طرف بھی جھک پڑتے تھے صف کی صف پس جاتی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زغم وسلم وغیرہ جو کہ پارسی نو مسلمان تھے ان سے اس سیاہ ہاتھیوں کے متعلق مشورہ طلب کیا کہ ان ہاتھیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ناظرین کرام، انہوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں اور سونڈ بیکار کر دی جائے گی۔ یوں ناظرین کرام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمال اور ربیع کو اس خدمت پر معمور کیا۔ ان لوگوں نے ہاتھیوں کو اپنے نرگے میں لے لیا اور برچھے مار مار کر ان کی آنکھیں بیکار کر دی، اور آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر پیل سفید کی سونڈ پر ایسی تلوار ماری کہ مستک تک الگ ہو گئی۔ یوں ناظرین اکرام وہ جرجری لے کر بھاگا، اور اس کا بھاگنا ایسا ہوا کہ باقی تمام ہاتھی بھی اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طرح دم کے دم میں یہ سیاہ بادل، یہ جو سیاہ آندھی، یہ جو کالے سیاہ جو ہاتھی کا جھنڈ تھا، اب ان کا جو سیاہ بادل تھا وہ جٹ گیا تھا۔ اب ان بہادروں کو حوصلہ افزائی کا موقع ملا، اور یوں دن بھر ہنگامہ آرائیوں کا بازار گرم رہا۔ رات کے وقت بھی اس کا سلسلہ جاری رہا، اور اس زور کا رن پڑا کہ نعروں کی گرج سے زمین دہل اٹھتی تھی۔ اسی مناسبت سے اس رات کو لیلۃ الحریر کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، رستم بہت ہی جوان مردی اور استقلال کے ساتھ اس نے مقابلہ کیا۔ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرتا رہا، لیکن آخر میں زخموں سے چور ہو کر وہ بھاگ نکلا اور ایک نہر میں کود پڑا کہ تیر کر نکل جائے گا، لیکن ناظرین کرام ایک بلال نامی ایک مسلمان سپاہی نے اس کا تعاقب کیا اور اس کی ٹانگیں پکڑ کر اسے نہر سے باہر کھینچ لایا، اور باہر نکال کر اس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ یوں ناظرین کرام رستم کی موت کے بعد ایرانی کا کیا حال ہوا، اور مسلمانوں نے اس کے بعد اپنی فتح کس طرح منائی، اور کس طرح اس کے بعد انہوں نے آگے بڑھے، یہ سارا کچھ جانیں گے آپ ہماری اس سے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔